کامن پوائنٹ سے سٹارٹ ہو گئے. اسی طریقے سے یہ جو اربوں ستارے ہیں یہ اگر ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً ایک ایسا بھی لمحہ ہوگا کہ یہ ان کو ٹائم کو اگر ریورس کر دیا جائے تو ایک سنگل پوائنٹ سے وہ سٹارٹ ہوں گے. اور اس نے کہا وہ سنگل پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کی ڈینسٹی تو انفینٹ تھی اور والیوم زیرو تھا. اور سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ ہو نہ ختم ہونے والی اور اس کا والیوم اس کا حجم زیرو ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ عدم محض سے وجود بخشا گیا چیزوں کو. چیزیں موجود نہیں تھی اچانک پیدا ہو گئی. کریشن ایکس نہیں لو, کائنات کسی ول آف گاڈ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہے, عدم محض سے وجود بخشا گیا. اور اس بڑے دھماکے کو انہوں نے کہا کہ یہ بگ بینگ ہے. اب بگ بینگ پہ میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ڈیٹیل سے گفتگو کی, میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میری یہ گفتگو لمیٹڈ ٹائم میں کور نہیں ہوگی. اچھا, جب اس نے یہ بات کی تو پھر یہ عوام کے سامنے آیا. پھر آئنسٹائن نے تو آلریڈی میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کر دی تھی, ایکسپینڈنگ یونیورس, کہ کائنات پھیل رہی ہے. جب یہ دو حقائق سامنے آئے, فزیکلی آبزرویشن بھی اور میتھمیٹیکل بھی, تو پھر لوگ اس تلاش میں شروع ہو گئے اگلے سٹیپ کے لیے کہ اگر وہ بگ بینگ ہوا تھا تو اس دھماکے کی باریک سی نوائز اور ریڈیشنز آج بھی موجود ہونی چاہیے. جیسے کہیں پہ بم پھٹے تو وہاں پہ دھواں اڑتا ہے اور ریڈیشنز اور شاک ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں, اور کائنات کا اتنا بڑا دھماکہ ہے تو چاہے وہ اربوں سال پہلے ہوئے, آج تک شاک ویوز کوئی لمیٹڈ فارم میں تو موجود ہوں گی. تو یہ دو سائنٹسٹ تھے, ان کا نام تھا, ایک کا نام تھا اے پینزیاز اور دوسرا تھا ڈبلیو ولسن. انہوں نے 1965 میں وہ کازمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز دریافت کر لی. ان کو کہتے ہیں CMBR, کازمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن, جو بگ بینگ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی تھی. 1978 میں ان دونوں کو نوبیل پرائز دیا گیا اس کے اوپر کہ اب فزیکلی آپ نے پروف کر دی یہ چیز. وہ آج تک اس دھماکے کے اثرات موجود ہیں کائنات کے اندر. پھر 1989 سے لے کر 1993 تک 4 سالوں کے لیے امریکہ نے ایک اسپیس شٹل ڈسکوری لانچ کی تاکہ فزیکلی خلا کے اندر ان چیزوں کو آبزرو کیا جائے, اور اس کے اوپر $160 ملین لگے. آپ جا کے ذرا